پھر دین میں اپنے کو اپنا کوئی رہبر بنائیں، جیسے ہم دنیا میں بناتے ہیں، جیسے دنیا کے معاملات میں ہے، ہر ایک اپنا ایک ڈاکٹر مخصوص رکھتا ہے، اسی کے پاس جاتا ہے۔ کیوں اسی کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے علاج پر کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے اس ڈاکٹر کو میری حالت چھنا یہ میں کہتا ہے۔ کبھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے، حضرت آپ اس بچے کو دیکھ لیجیے، گھڑ پیٹھ تہی وچھمت، حالانکہ ہمیں اس بچے کا یاد بھی نہیں ہوتا ہے، اس دن دیکھا اگلے دن پتہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے کہ بچپن سے اسی نے اس کو دیکھا ہے، اس کی ساری پتہ ہے، اور نفع بھی اس سے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کے معاملے میں ہر ایک چیز میں ہم اپنا درزی بھی خاص رکھتے ہیں، دودھ والا بھی خاص رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آوارہ کسی کو پھرتے ہوئے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی چوتھے کے پاس۔ ہر ایک چیز میں ہم اپنا مخصوص آدمی رکھتے ہیں۔ کس آدمی کو رکھتے ہیں؟ جس سے ہماری مناسبت ہو، رکھتے ہیں نا، اب جس کے ساتھ ہمیں لگے کہ نہیں یہ اس کی چیز ٹھیک ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے اس کی چیز سے۔ تو دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟ تربیت کے معاملے میں اس کو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی الگی کتھ ہے، الگی علم، الگی۔ یہ دین کے معاملے میں، یہ دین کے معاملے میں رہبری ہے۔ جیسے دنیا کے معاملے میں ہمیں رہبری کی ضرورت پڑتی ہے، علاج کی ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پر ہم جاننے والے سے پوچھ کر کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟ جبکہ دنیا کے معاملے میں اس کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں ملے گا، مت ملے گا۔ آپ دودھ والے کی دکان پہ بیٹھو اور میں آپ کی صحبت اٹھانے آیا ہوں، تو آپ کو دودھ ملے گا اس سے نہیں ملے گا۔ تو لیکن دین کے معاملے میں اگر پوچھے بغیر بھی آپ بیٹھو گے پھر بھی آپ کو نفع ملے گا، کیونکہ میں نے کہا نا ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے اخلاق سے، ان کے بات کرنے کے طریقے سے آپ کی زندگی میں اثر پیدا ہوگا۔